السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورہ نساء کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ نہیں پسند کرتا اللہ ظاہر کرنا کسی کی بری بات مگر جس پر ظلم ہوا ہو۔ یعنی اگر کسی انسان نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ اپنا ظلم ظاہر کر سکتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو اس کو ظاہر نہ کرو، اللہ یہ پسند نہیں کرتے۔ نہیں پسند کرتے اللہ ظاہر کرو کسی کی بری بات مگر جس پر ظلم ہوا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں، یعنی اللہ ہر کسی کی بات کو سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ ان تبدو خیراً، اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی، او تخفوہ، یا تم چھپا لو اس کو، او تعفو عن سوء، یا تم معاف کر دو کسی کی برائی، پس بے شک اللہ معاف فرمانے والے قدرت والے ہیں۔ یعنی اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا چھپا لو یا کسی کی برائی معاف کر دو، اللہ ہر کسی کو معاف کرنے والے ہیں۔ اگر تم ظاہر کرو کسی کی نیکی یا تم چھپا لو اس کو یا معاف کر دو کسی کی برائی، پس بے شک اللہ معاف کرنے والے قدرت والے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ، کہ وہ جدائی ڈالیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا۔ یعنی ایسے لوگ کافروں کے بارے میں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ کفر بھی کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی بھی ڈال دیں، یعنی غلط باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو مان لیتے ہیں اور بعض باتوں کا ہم کفر کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں جو کافر ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ جدائی ڈالے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنا لے اس کے درمیان کوئی راستہ، یعنی ہم کفر اور ایمان والوں کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی ہیں وہ سچے کافر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر کرنے والے ہیں، یہ صحیح والے کافر ہیں، اور ان کافروں کے لیے کیا کیا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ یہی وہ اصل کافر ہیں اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد، اور نہیں وہ جدائی ڈالتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی ہیں وہ کہ عنقریب دے گا اللہ ان کو ان کا اجر۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ فلاں نبی آیا ہے فلاں نہیں آیا، نہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسوں کو میں اجر دوں گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور نہیں وہ جدائی ڈالتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے درمیان، یہی ہیں وہ کہ عنقریب دے گا اللہ ان کو ان کا اجر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، مانگتے ہیں اہل کتاب یہ کہ نازل ہو ان پر کچھ لکھا ہوا آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر، پس تحقیق وہ مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز۔ کیا مانگا انہوں نے، فقالوا ارنا اللہ، پس انہوں نے کہا دکھا ہمیں اللہ، جہرتاً ظاہر، فاخذتہم الصاعقۃ، پس پکڑ لیا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یعنی جو حضرت موسیٰ کی قوم ہے وہ تو اس سے بھی بڑی چیز مانگ چکی تھی اپنے نبی سے، انہوں نے یہ نبی سے یہ کہا کہ ہم اللہ کو ظاہر دیکھنا چاہتے ہیں،
ہمیں اللہ کو دکھائے، اپنے نبی سے انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو ان کے اس کہنے سے ان کو پھر بجلی نے پکڑ لیا ان کے اس ظلم کی وجہ سے۔ مانگتے ہیں اہل کتاب یہ کہ نازل ہو ان پر کچھ لکھا ہوا آسمان سے، پس تحقیق مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز، پس انہوں نے کہا دکھا ہمیں اللہ کو ظاہر، پس پکڑ لیا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل، پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑا، من بعدی، اس کے بعد، جاءتہم البینات، آئے ان کے پاس واضح دلائل، فعفونا عن ذلک، پس ہم نے معاف کر دیا ان سے یہ بھی، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد ایک بچھڑے کو خدا بنا لیا، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی، پھر بھی بچھڑے کو خدا بنایا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ بات بھی ان کو معاف فرما دی۔ پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑے کو خدا بعد اس کے آ چکے تھے ان کے پاس واضح دلائل، پس ہم نے معاف کر دیا ان کو اس سے۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دی موسیٰ کو کھلی دلیل، یعنی ہم نے موسیٰ کو تورات دی، اور ہم نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر، طورا، کوہ طور کو، یعنی کوہ طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان کے وعدے کی وجہ سے، وقلنا لہم ادخلوا الباب، اور ہم نے کہا ان کو کہ تم داخل ہو جانا دروازے سے، سجدا، سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم، اور ہم نے کہا ان کو، لا تعدوا فی السبت، نہ تم زیادتی کرنا ہفتے میں، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، ہم نے پکڑ لیا ہم نے ان سے، یا لیا ہم نے ان سے پختہ وعدہ، یعنی ان سب وعدوں کا۔ ہم نے ان کو کہا کہ تم نے دروازے سے جھک کر عاجزی سے جانا ہے، اور ہم نے پھر یہ بھی کہا کہ جیسے ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا ہے، پہلے پارے میں، کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی ہفتے میں، جو مچھلی والا قصہ پڑھا ہے کہ تم نے ہفتے میں کوئی زیادتی نہیں کرنی، مچھلیوں کو نہیں پکڑنا، اور ہم نے ان سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس وعدے کو توڑا، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر کوہ طور کو ان کے وعدہ لینے کی وجہ سے، اور ہم نے کہا ان کو تم داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے کہا ان کو نہ تم زیادتی کرنا ہفتے میں، فاخذنا، اور ہم نے لیا ان سے میثاقا غلیظا، پختہ وعدہ، فبما نقضہم میثاقہم، پس ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، وکفرہم بآیات اللہ، اور ان کا کفر کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو بغیر حق کے، یعنی یہ سب انہوں نے کام کیے، وعدے کو توڑا، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور نبیوں کو بھی انہوں نے ناحق قتل کیا۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔